کہ ہماری ایک دکان تھی اور اس دکان کے قریب میں ایک قادیانی آیا اور میرے خاوند سے تعلقات بڑھائے، بڑھتے 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 میرا خاوند مرزائی ہو گیا، اور میں اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے کوشش میں ہوں، اور ایسی تکلیفیں آئی، لیکن میں اپنے عقیدے اور اسلام پر قائم دائم ہوں۔ اب میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے قائم دائم رکھے۔ بڑا زبردست خط میں نے اس جمعے میں اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، اخبار کا یہ حصہ اپنے گھروں میں محفوظ رکھو، اور کبھی کبھی پڑھا کرو تمہیں ایمان کا وزن معلوم ہو کہ ایمان کہتے کہ اس کو ہے، یہ نہیں کہ صبح کچھ اور شام کو کچھ، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو بے ایمانی کہتے۔ چنانچہ مولانا یوسف لدھیانوی نے اس کو جواب لکھتے لکھتے کہا، آپ کی استقامت نے مجھے ہلا دیا، اور آپ کے سوال کا جواب لکھتے ہوئے میری تحریر کئی مرتبہ میرے آنسو سے مٹ گئی، اور میں آپ کی مثالی استقامت اور استقلال کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ زنانہ و کار میں او کو مردانہ، بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ کامل و اکمل ہوتی، وہ مرد کس کام کا جو عورت سے بھی زیادہ پسلنے والا، وہ عورت درکار ہے جس میں ایمان کی استقامت اور دین کا استقلال ہو۔ ایک شاہ ظلموں نہ پورا نشو و خان بادشاہ خان ہے جی نے کئی بڑی گٹی تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ رام چندر نے سیتا کو تو بھول گئے، وہ تو نہ ملی، لیکن ہندوستان کے بدبختوں کا دیوتا بنا اور ان کا معبود بنا، اور وہ ان کا پوجا کرنے لگے، اور اس کے ساتھ پھر گائے بیل اور تمام چیزیں، یہاں تک کہ بندر، یہاں تک کہ انسانی عضو، اور بہت نامناسب باتیں ہیں۔ ڈاگئی مولانا مدذلو سے سنا ہے کہ 55 لاکھ کے قریب تو ان کے خدا ہے، ہر چیز جو تعجب میں ڈالتی ہے وہ ان کا معبود ہے، ہر چیز جو تعجب میں ڈالتی ہے۔ یہ عجیب بات، جو لوگ ہندوستان گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، جب نہر سے گزرتے دریا سے، سب ہندو پیسے نکال کے اس کو شکرانہ دیتے ہیں، سلام کرتے اس کو، خدا معاف کرنا، ہم تیرے اوپر گاڑی چلاتے تھوڑی دیر، خدا تیرے اوپر گدا چڑھا دیا، خدا معاف کرنا، ٹانگ کڑانگ 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 ہر طرف سے پیسے گرتے، اس کو کہتے دریا سے معافی مانگتے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ بھی ہندو ہے، تو میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب گائے بیمار ہے، جلدی آؤ۔ نہیں ہم تو لامذہب ہو چکے ہیں، ہمارا نہیں ہے مذہب یہ ہو۔ ایک دن میں نے کہا آج پتہ چلاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہے اسی مذہب پر یا نہیں، تو وہ سرنج صاف کر رہا تھا نا انجیکشن لگانے کے لیے، دور چلا گیا وضو خانے میں، تو لوگ تو اپنے کام میں لگے تھے، ڈاکٹر صاحب نے سرنج جیسے صاف کیا تو ادھر سے دونوں ہاتھ جوڑ کے سر نیچے کر کے گائے سے معافی مانگی کہ میں انجیکشن لگانے آتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج تو آپ نے مذہبی آداب بجا لائے، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا آج تک میری اولاد اور بیوی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا اپنے وضو خانے میں پلروں کے بیچ میں گائے کو دیکھ کر اس سے نمستے کر کے معافی مانگی۔ اتنے آداب اور تقدس باری تعالیٰ کا لے آؤ تو کتنے بڑے مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہاں گڈاب کے پاس ایک مندر ہے، گڈاب کے پاس ایک جگہ ہے، اس کو مول کہتے ہیں، مول۔ وہاں ایک مندر ہے 250 ایکڑ میں۔ ہندوستان کا کوئی ہندو پنڈت تب بنے گا کہ پہلے یہاں آ کے تخصص کر لے، اور ایک موقع پر ہمیں وہاں وزٹ کرنے کا
کی دعوت دی گئی کہ آپ آئے اور منظر دیکھے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جو بڑی ہے وہ خاتون ہے اور وہ ڈیر اسمیل خان کی طرف کوئی جگہ ہے وہاں کی رہنے والی ہے. وہاں خوبصورت خوبصورت نوجوان تھے, چھوٹی چھوٹی داڑیاں تھیں اور سر پہ سفید ٹوپیاں اور سفید کپڑے. میں سمجھے کسی دینی مدرسے کے طلباء میرے لیے آئے ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ ہم بھی ہندو ہیں اور صاحب جو ہے وہ ہمارا خدا ہے. تو میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں اور ٹوپیاں سروں پہ اور سفید کپڑے کا یہ ہماری ماتا نے حکم دیا تھا کہ مفتی صاحب آ رہے مسلمانوں کے بڑے عالم ہیں, اکرام کرو. میں نے کہا وہ ہمارے تو سر ننگا کر کے ٹانگیں کھول لیتے ہیں, ان کو ہندو سے بھی غیرت نہیں آتی بے غیرتوں کو. کہ چند منٹوں کے لیے ہم جا رہے تھے, اس نے کپڑے سلوا کے دیے, ٹوپیاں سفید سلوا کی دی, کہ چھوٹی چھوٹی حجامت بھی رکھو, مسلمان عالم آ رہے ہیں, خفا نہ ہو جائے ہمارا مہمان ہو. اخلاق دیکھے گا. خیر اندر جب ہم گئے اور داخل ہوئے, اوہ توبہ توبہ, خدا تعالیٰ کسی کو نہ لے جائے. 250 ایکڑ پر مشتمل جگہ, اور میں نے اندر قدم رکھنے کے بعد محسوس کیا کہ شاید جہنم میں دنیا کے اندر آ گیا. ایسی بدبو, تعفن اور گندا ماحول, نامناسب بات. ایک برانڈے میں چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بہت زور سے رو رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے سمجھا کہ عورتوں میں لڑائی ہو گئی, اس کو مارا ہے. اس نے کہا یہ بدبخت ہو گئی ہے. میں نے کہا بدبخت کیسے ہوئی؟ کہا اس کو گائے کا پیشاب نہیں مل رہا ہے پینے کو, 4 مہینے ہو گئے. کیونکہ ماتا نے گائے کم پالی ہے اور لوگ زیادہ ہے پینے والے, تو اس کو نہیں مل رہا ہے. تو یہ جب گائے کا پیشاب اس کو نہیں ملے گا تو یہ روئے گی نہیں. تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا. توبہ, استغفر اللہ. انہوں نے اپنا منظر دکھایا جس میں مورتیاں رکھی تھی, تصویریں رکھی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مورتی ہے, پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی بھی مورتی ہے. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ شیعوں کو خوش کرنے. میں نے یہ کیوں؟ کہ بدعتیوں کو خوش کرنے کے لیے. میں نے کہا ہمارے ان بزرگوں کا مندر اور مورتی سے کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں کو چاہے غیرت کر کے اپنے بزرگوں سے دبے ہٹوائے. تو رام چندر کے مذہب کی یہ حقیقت ہے کہ آسمان میں کوئی برج اور برج سور ہے اور زمین پر گائے نہ کاٹے اور گائے کا پیشاب پیے اور گائے کو ادب و احترام سے رکھے, تو بس آپ خوش قسمت ہو جائیں گے. غور کرو کہ انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے سے انسان کتنی غلاظت سے نکل گیا. ویسے تو مغلیہ کے لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. ظہیر الدین بابر 934 میں ظہیر الدین بابر مرغینان سے آیا ہے, اور وہاں ایک گاؤں ہے رشدان. صاحب ہدایہ رشدان کا رشدانی ہے. ظہیر الدین نے اپنی کتاب توزق میں لکھا ہے کہ میں رشدانی ہوں اور صاحب ہدایہ میرا ہم قریہ ہے, میرے بستی کا رہنے والا ہے. چلتے 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 اکبر بادشاہ ہمایوں کا لڑکا ہے اور ہمایوں بابر کا لڑکا ہے, یعنی ظہیر الدین بابر کا پوتا. یہ شروعی عمر میں بہت نیک صالح تھا, ہر وقت عالموں کا احترام کرتا تھا. شہزادہ ہونے کے باوجود باپ کا ایک بیٹا ایسا 9-10 بجے کے قریب دربار سے نکل کے 2-4 عالم ساتھ ہوتے تھے, وہ مسجد میں چلا جاتا تھا, 2-4 رکعت پڑھ کر کے پھر جھاڑو لے کے لگا لیتا.
کہتے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہاں جھکو، باقی سب جگہ اونچا رہو۔ دیکھیے آئین ہند ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آئین ہند، اور ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مغل دربار۔ یہ بڑی کتاب ہے مستند، اور تمام کتابوں کی جو جڑ ہے وہ تاریخ فرشتہ ہے، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہے گلزارستان فی تاریخ ہندوستان، 6 جلدوں میں۔ میں اس لیے سب باتیں کرتا ہوں تاکہ جو باذوق لوگ ہیں قدردان، ان کی روشنی بڑھے۔ مجھے پتا ہے کہ میں قبرستان میں خطاب کر رہا ہوں۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندے نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے، لیکن اتنا ہے کہ زندگی قربان کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں باوضو، ہائے ہائے چھٹی کے دن بھی چھٹی نہیں، مکتب عشق کے انداز نرالا دیکھیے، اور ان کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ اللہ، مجھے کسی نے کہا چھٹی کر لیتے آرام ہو جاتا آپ کو، میں نے کہا اس دن طبیعت بہت خراب ہوتی، بہت زیادہ، واللہ العظیم تم پہ میں نے کیا احسان کرنا ہے، یا تم سے مجھے کیا شاباش ملے گا، تم خوار مجھے کیا دو گے لیکن اللہ کی نعمت کی تحدیث فرض ہے، کہ اللہ کی شان ہے کہ جب میں درس میں بیٹھ جاتا ہوں میرے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی۔ ہاں ہاں سبحان اللہ۔ نہ ان کا صدمہ یاد ہے نہ اپنی فکر یاد، دل شاد ہے جو تجھ کو شادماں دیکھا۔ الحمدللہ، اللہ اللہ۔ تو اکبر بادشاہ نے بڑا احترام و ادب جانتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس کے دربار میں ایران سے کچھ روافظ آ گئے، وہ صلاحیتوں میں بہت اونچے تھے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ مبارک کے دونوں بیٹے فیضی بھی اور ابو الفضل بھی بہت قابل ترین علماء تھے، کمبختان اگر لامذہب نہ ہوتے تو ان کی نظیر کائنات میں نہیں تھی، بہت زیادہ قابل تھے۔ تو اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ تھے، بے دین تھے۔ مجدد کی ان سے دربار میں بحث ہوئی ہے، بادشاہ کی موجودگی میں۔ مجدد بھی نر مذکر انسان ہے، اس زمانے کا پیر نہیں ہے خلوت خانے میں پناہ لینے والا، بادشاہوں کے مقابلے اور فوج کے سامنے آنے والا تھا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یا اللہ، بہرحال اکبر نے ایک دین بنایا، دینی الہی، اس میں 9 آدمی بنائے، اس کا نام رکھا نورتن۔ عبید اللہ سے الکوٹی لکھتا ہے کہ نہیں شریعت کونسل، ایسے خواہ نیشنل کونسل، اور اس میں ہندو، ڈوگرے، گوتھڑے، مسلمان برائے نام، مسلمانوں کو دبا کے رکھا، کیونکہ مسلمانوں کا مذہب زندہ ہے، وہ بولتے ہیں اور کوئی بول نہیں سکتا۔ میں نے پہلے کچھ عرض کیا تھا، مجدد نے سرہند سے جھنڈا اٹھایا اور بادشاہ کے نورتن کو اور ان کے نظریات کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو درباریوں نے کہا مولوی مؤثر ہو جاتا ہے جب بادشاہ نوٹس چھوڑو، ہمارے فوج، ہماری پولیس، ہماری سلطنت کے سامنے ایک مسجد اور مدرسے کا فقیر مولوی کیا کر سکتا ہے؟ تم اس کو پکڑو گے، سزا دو گے، جہان ساتھ ہو جائے گا۔ چلتے 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 سرہندی کے اثرات بڑھتے گئے،
اور بادشاہ اکبر مر گیا، نور الدین جہانگیر بیٹھ گیا۔ جہانگیر کو صدمہ تو تھا کہ ہم آئے تھے ترکیہ سے اسلام کے لیے اور میرے والد کو کیا تماشا ہو گیا ہے۔ طریقے سے اس نے نورتن کے لوگوں کو ختم کیا، لیکن بہرحال اپنے باپ کی عزت اور جلال بھی برقرار رکھنا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اور تو خیر ہے، لیکن نام آپ کا ہے اور حقیقت میں دلوں کا بادشاہ مجدد ہے، کہا اس کو کیسے ختم کریں گے؟ کہا بلا لو، بیعت بھی کر لے، سزائے موت دے دو، کس سے ختم؟ کہا بلا لو۔ مجدد کو بلایا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو کوئی آتا تو پہلے سر آگے کرتا، پھر پیر، سامنے بادشاہ بیٹھا ہوتا، خود بخود سجدہ ہو جاتا، سب نیچے رکھ کے ہم پہ اٹھتا تھا۔ جب مجدد پہنچے اور انہوں نے صورتحال دیکھی تو وہ بیٹھ گئے زمین پر، پہلے ٹانگیں داخل کی اور پھر سر داخل کیا۔ وہ اسلام آبادیوں نے، پلاٹ چوروں نے کہا کہ ادب کر لو، بادشاہ سلامت الامر ہے۔ ہاں، حضرت نے فرمایا ادب تو کرتا ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سر دینے والے کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ کسی شاعر نے مجدد صاحب کی طرف سے کہا ہے کہ وہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے تعظیمی سجدہ ایجاد ہوا تھا اور اسی پر لوگ عمل کرتے تھے۔ مجدد تو مجدد ہے، بدعت مٹانے کے لیے آیا ہے، اور دربار میں ایک الگ گلہ شروع کرا گیا، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ خوش آمدیوں نے کہا چاپلوسوں نے کہ دیکھو دربار میں آ کے بے ادبی کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کو ٹانگیں یوں کی۔ بادشاہ نے کہا مارے اس کی گردن، اڑائے اس کی گردن، میرے ہوتے ہوئے بے ادبی کر رہا ہے۔ محسن الملک وزیر اعظم تھا کل ہند کا، وہ آگے بڑھا، کیا بادشاہ سلامت آداب، بادشاہ سلامت آداب آداب، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ جلاد کو اشارہ کیا صبر کرو، جو حکم ہوگا سر ہم کو برجاری ہوگا۔ ایک بات آپ کی ملک کے خیر خواہی میں فقیر کر سکتا ہے، اس کو قتل کرنے کے بعد حکومت کے صرف دربار تک رہے گی، ہم باہر نہیں جا سکیں گے، اب آپ آرڈر دے دیں اس کو۔ یہ سن لے خیر خواہی کا جملہ، اس مولوی کو قتل کرنے کے بعد ہم باہر نہیں جا سکیں گے، ہند ہمارے ہاتھ سے نکلے گا۔ بادشاہ جب یہ سن لے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ گوالیار کا قلعہ ہمارا بہت سخت ہے، بڑی مشقت لی جاتی ہے قیدیوں سے، قید کرا دیتا ہوں، وہاں بھیجتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ چاہے کریں۔ محسن الملک بھی حضرت کا مرید ہے طریقے سے، وہ بھی خلیفہ ہے، بادشاہ کو پتہ کچھ نہیں۔ حضرت کی قریب آئے کہ حضرت بہت معافی چاہتا ہوں، ناسمجھ ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آپ نے حق کے وفا ادا کیا ہے اور آپ میرے خدا کی قدرت کے کرشمے دیں گے۔ محسن الملک نے کہا وہ تو واضح ہے، وہ تو بالکل واضح، ابھی ہو جائے گا۔ مجدد کو گوالیار بھیجا قید کر کے، خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ مجدد تھے، روزانہ ماں کے پیٹ سے مجدد تھوڑا پیدا ہوتا ہے، کوئی مجدد ہوتا ہے۔ چنانچہ بنگالہ میں خان خانان، پنجاب میں خان اعظم، اور پشاور کابل میں مابد خان، جس نے مابد خان مسجد بنائی۔ یہ تینوں مجدد کے خلفائے اور بادشاہ کے وزرائے، انہوں نے جھنڈے اٹھائے کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے۔ بزرگوں کی بے ادبی گستاخی پر اتر آئے، ہمارے شیخ اور مرشد کو بڑے دربار میں بلا کے بے آبرو کیا ہے۔
ہم جہانگیر کی کوئی سلطنت نہیں مان رہے، ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہم خود بادشاہ ہیں۔ مختصر الملک نے کہا دیکھا صرف جیل جانے سے یہ حشر ہوا، آپ کہتے ہیں سر قلم کر، ہماری نسل و نسب میں کوئی زندہ نہیں رہے۔ بادشاہ فوج لے کر کے ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا اور دریائے جیلم کے کنارے گمسان کی رن ہو گئی۔ بادشاہ اور اس کے فوج ان کو شکست ہو گئی۔ یہ تین تھے خان اعظم، خان خانہ، مابد خان، اور ان کی افواج کی طاقت تھی اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت تھی۔ بادشاہ جہانگیر کو زندہ گرفتار کیا اور مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو گرفتار کیا، آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو بہت مبارک ہو، جیسے آپ کہیں گے ایسی حکومت بنے گی اور آپ کو بہت مبارک ہو۔ مکتوبات میں خط موجود ہے خان خانہ کے قلم سے، وہ بڑا عالم ہے۔ مجدد نے فی الفور جواب لکھا کہ میرا خلاف بادشاہ سے سیاسی نہیں ہے، تاج و تخت کا نہیں ہے، سنت اور بدعت کا ہے، شرک اور کفر کا ہے، میرے مسئلے کو نقصان نہ پہنچاؤ، بادشاہ کو رہا کرو اور اس کی بادشاہت بحال کرو۔ یہ تینوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پریشان غمگین۔ آئے بادشاہ کے پاس معافی مانگنے۔ بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا ہے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جہانگیر بادشاہ کو کہا کہ اے جہانگیر، بروز قیامت تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے؟ آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک آدمی اللہ کی وحدانیت اور میری سنت بیان کر رہا ہے، اس کو بھی آپ نے گرفتار کیا۔ بادشاہ بڑا افسردہ، بڑا غمگین تھا اور اپنے کیے پر سخت شرمندہ تھا۔ ان تینوں نے کہا کہ آپ آئے اور آپ ہی بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا حضرت کا خط آیا ہے اور ہمیں منع کر دیا، ہمارے اقدامات کو کلعدم کر دیا۔ بادشاہ اور یہ تینوں مل کر گوالیار گئے اور حضرت مجدد کے پیروں میں نور الدین جہانگیر نے سر رکھا۔ آپ نے فوراً اس کا سر پکڑ کے اٹھایا کہ یہی تو تجھ سے اختلاف ہے کہ کوئی کسی کے سامنے سر نہیں رکھے گا، سر صرف سجدے میں اللہ کے حضور رکھا جائے گا۔ اور اس نے کہا مجھے معاف کر دے۔ کہا معافی یہ ہے کہ نورتن کو ختم کرا دے، اعلان کرے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور آپ کے باپ کے زمانے سے گائے کشی پر پابندی ہے، سرکاری اہلکار جگہ جگہ روڈوں پہ گائے کٹوائے تاکہ لوگوں میں جرأت آ جائے۔ اتحاد الادیان کے لیے آپ کے باپ نے مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ہاں بھیجی ہے، وہ نکاح نہیں ہوا ہے، واپس کرائے۔ مسلمان لڑکوں کو پابند کیا تھا کہ وہ ہندو چوکریوں سے نکاح کرے، وہ بھی منعقد نہیں، واپس کرا دے۔ جہانگیر نے سرکاری کاغذ خالی نیچے دستخط اور مہر لگا کے حضرت کے آگے رکھا کہ آپ جس طرح چاہے اس پر لکھیں، یہ سب آج سے نافذ، یہ سب آج سے نافذ، یہ سب آج سے نافذ، یہ سب